میرے لفظوں کا انتخاب چناؤ ایسا نہ ہو کہ کسی کو تکلیف پہنچے، کیونکہ اس دن جو میں نے تقریر کی تھی، آج میں اخبار میں دیکھ رہا تھا تو سی ایم صاحب کی جو کمنٹس آئے ہیں اس کا تو انشاءاللہ میں اگلے سیشن میں ہم نے سرینا کے انٹرینڈ جو 15-20 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہے اور ایک ڈنڈا اس کو کر کے اس کو ایک وردی پہنا دی جاتی ہے، چائنا کے ایمبیسڈر جس کا ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ سمپلی ایک ایمبیسڈر نہیں تھا، وہ ان کے فارن آفس کا بہت بڑا تھنک، ایک دھماکے کی وجہ سے بلوچستان 10 سال پیچھے چلا گیا، بلوچستان کی ترقی 10 سال پیچھے چلی گئی کہ اس تحریک کے فوراً بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادروائز تو میں چاروں طرف دیکھ رہا ہوں تو مجھے خالی کرسیاں نظر آ رہی ہیں۔ کیا ہم نے یہ فرض اپنا سمجھ لیا ہے کہ اپنی تقریر کر کے 5-10 منٹ پریس اور میڈیا کو بتا کے اور پھر ہم اٹھ کے چلے جائیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیریسلی ان ایشوز کو، ان مسائل کو، بلوچستان کی جو اس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہم سیریس نہیں ہیں، ہم ان مسائل کو سیریس نہیں لے رہے ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے اور جب سے یہ صوبہ بنا ہے، ہمیشہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اچھی نیوز آنی شروع ہو جاتی ہے کہ بلوچستان میں امن ہے، بلوچستان میں کوئی ایسی واردات نہیں ہوئی ہے، کوئی دھماکہ نہیں ہوا ہے، کسی کا قتل نہیں ہوا ہے، کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک نیا واقعہ ہوتا ہے اور اس سے بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ آج مجھے خوشی ہوتی کہ وزیر اعلیٰ صاحب کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں، آخری وقت تک موجود ہوتے، ہمارے اراکین کے تحفظات کو سنتے، ہماری تجاویزات کو سنتے اور اس کو مد نظر رکھ کے اپنی گڈ گورننس کے لیے کوئی کوشش کرتے۔ کیونکہ میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ میرے لفظوں کا انتخاب چناؤ ایسا نہ ہو کہ کسی کو تکلیف پہنچے، کیونکہ اس دن جو میں نے تقریر کی تھی، آج میں اخبار میں دیکھ رہا تھا تو سی ایم صاحب کی جو کمنٹس آئے ہیں اس کا تو انشاءاللہ میں اگلے سیشن میں اسی ہاؤس کے اندر جواب دوں گا، کیونکہ ابھی صرف لا اینڈ آرڈر پہ بات ہو رہی ہے، مگر میرے خیال میں ریکارڈ ہے میرا پچھلے 3 سال سے، جب سے میں اسمبلی کا ممبر بنا ہوں، میں نے حد الوسع کوشش کی ہے کہ میں سب کا عزت کروں، احترام کروں، ان کے نظریات کا، ان کی شخصیت کا، اور ویسے سردار ہند میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں کسی بلوچستان کے بلوچستانی کا دل شکنی کروں یا اس کے ساتھ ایسے الفاظ میں کہوں جس سے ان کو تکلیف ہو۔ وہ جلدی تھوڑے سے ہمارے کچھ ممبر، کچھ ہمارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بھی جواب اسی ہاؤس کے اندر دوں گا، اسی بلوچستان اسمبلی کے اندر۔ مگر آج میں صرف اس موجودہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ میں ڈسکس کروں گا۔ مجھے تو زیر صاحب کی بھی اس پہ بھی افسوس آ رہا ہے، انہوں نے بھی اتنے شہیدوں کے، اتنے لوگوں کی لسٹیں سنائی، اور آگے میں مقابلے میں پھر ہمارے اچکزئی صاحب نے، زمرک صاحب نے سنائی۔ میں تو کہتا ہوں کہ خدا گواہ ہے کہ اگر کوئی انسان ہے، انسانیت والا ہے، یہ باتیں سن کے اس کا دل دہل جاتا ہے۔ اگر وہ انسان ہے اور اللہ کی مخلوق ہے، جن کے اوپر یہ وقت گزرا ہوگا، یہ شہزادوں کی، ان کے بیٹوں کی، ان کے باپوں کی، ان کے بھائیوں کی، جب یہ لاشیں ان کے گھروں میں گئی ہوں گی، ان کا کیا حال ہوگا، ان کے کیا جذبات ہوں گے۔ کیونکہ میں نے بھی خود اپنے ایک 5 سالہ بیٹے کی اور 5 بچوں کی لاشیں اپنے ہاتھ سے اٹھائی ہیں، اور اس کے بعد 10-10 آدمی ہمارے قتل ہوتے تھے اور ایف آئی آر نہیں کٹتی تھی۔
یہ تو بلوچستان کے صوبے کی حالت ہے، یہ ایک تو اقتدار میں رہنے والے لوگوں کی حالت ہے۔ آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اتنے عرصے کے بعد ہر طرف سے دہائی آ رہی تھی کہ لا اینڈ آرڈر بہت اچھا ہے، بہت اچھی سچویشن ہے، ہم بھی خوش تھے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں، مگر اچانک چائنیز ایمبیسڈر کے کانوائے پہ آنے سے کچھ لمحے پہلے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا۔ اس میں بہت سارے ہمارے اپنے پیارے بچے، قاضی صاحب، شاہ زیب جیسے بچے ہمارے ہاتھ سے چلے گئے، وہ شہید ہو گئے، بہت سارے اور لوگ بھی ہوئے۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں ان سیکرٹری اداروں سے اور خاص طور پہ صوبائی حکومت سے، آپ کو پتا تھا کہ چائنیز ایمبیسڈر جب آپ کے صوبے میں آ رہا ہے اور اس خطے کی کیا صورتحال ہے؟ صرف پاکستان نہیں، اس وقت اس پورے خطے کے اندر ترکی سے لے کے، ہندوستان سے لے کے، افغانستان سے لے کے، ایران سے لے کے، پاکستان سے لے کے، پورے مڈ ایسٹ کے اندر کیا کس سچویشن ہے، کیسی صورتحال ہے؟ ہم نے سرینا کے ان ٹرینڈ جو 15-20 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہے اور ایک ڈنڈا اس کو کر کے اس کو ایک وردی پہنا دی جاتی ہے، چائنا کے ایمبیسڈر جس کا ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ سمپلی ایک ایمبیسڈر نہیں تھا، وہ ان کے فارن آفس کا بہت بڑا تھنک ٹینک ہے، اور اس کی اس خطے کے اوپر اور خاص طور پر سیپے کے اوپر بہت گہری نظر ہے، اور چائنا میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ ہم نے ان کا وزٹ سرینا کی سیکورٹی کے حوالے کر دیا۔ کیا ہمیں ایسے میجرز نہیں لینے چاہیے تھے؟ ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے تھے؟ کہ ہاں، یہ میرا بھی ایمان ہے کہ آپ کسی حملہ ور کو روک نہیں سکتے، مگر ایسے اقدامات آپ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ تک پہنچ نہ سکے۔ کاش کہ اگر چائنیز ایمبیسڈر کے اس وزٹ کو اتنی اہمیت دی جاتی اور ایسے اقدامات کیے جاتے کہ خودکش کو کم سے کم اس ہوٹل تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دھماکے سینکڑوں ہوتے ہیں، ہم نے روز بلوچستان والے معذرت سے ہم لاشیں اٹھا کے عادی ہو گئے، رو رو کے ہم عادی ہو گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے، مگر دکھ اور درد یہ ہے کہ اس ایک دھماکے کی وجہ سے بلوچستان 10 سال پیچھے چلا گیا، بلوچستان کی ترقی 10 سال پیچھے چلی گئی۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ پتہ نہیں کچھ لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے، مگر میرا آج بھی ایمان ہے۔ لوگ بیٹھ کے بہت سارے تھنک ٹینکس بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور اپنی اہلیت کی ہمارے اوپر جھاڑی جاتی ہے، مگر میں آج اس ہاؤس کو گواہ بنا کے، مسٹر اسپیکر آپ کو گواہ بنا کے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر واقعی پاکستان کے ساتھ کوئی سینسیئر ہے، پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ سینسیئر ہے، پاکستان کے مستقبل کے ساتھ سینسیئر ہے، تو ان کو بلوچستان کے ساتھ سینسیئر ہونا پڑے گا۔ یہ چند لوگ جو اسمبلیوں میں بھی موجود ہیں، باہر بھی موجود ہیں، جو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ان سے بلوچستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اس میں پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں کوئی 8-9 کروڑ لوگوں کی آبادی جو پنجاب ہے، آپ اس کی ایگریکلچر سے ان کا پیٹ بھریں گے، تو میرے خیال میں یہ نہیں ہوگا۔
اگر واقعی آپ نے پاکستان کے لیے سوچنا ہے، اس 22 کروڑ لوگوں کے سوچنا ہوگا، تو آپ نے بلوچستان کے لیے بھی سوچنا ہوگا۔ اس کنڈیشن میں جب پرائم منسٹر صاحب کو بھی ہم اپنی سنتے ہیں، سی پیک کے ہیڈز کو بھی سنتے ہیں، دانشوروں کو بھی سنتے ہیں کہ مستقبل ہمارا سی پیک ہے، ان حالاتوں میں سی پیک سے ہم فائدہ اٹھائیں گے؟ دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، مہذب قوموں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جب تک ان کے ہاں امن نہیں آیا ان قوموں نے کبھی بھی ترقی نہیں کی۔ اور یہ بات میں آج یہاں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بلوچستان کی ترقی اور پاکستان کی ترقی چاہیے تو آپ کو سیریسلی یہاں بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اور بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ آپ کو ڈائلاگ کرنا پڑے گا، اور ان لوگوں کے ساتھ جن کی تاریخ اس سے بھری پڑی نہیں ہو کہ میرے باپ نے بھی یہ کردار ادا کیا تھا، میرے دادے نے، میرے پردادے نے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنا پڑے گا جو واقعی بلوچستان کا درد رکھتے ہوں، جن کے اندر بلوچستان کے لیے کوئی جذبہ ہو، اپنے مفادات کے لیے، اپنے بچوں کا سنہری مستقبل بنانے کے لیے نہیں، اس بلوچستان کے غریب نادار لوگوں کے بچوں کا مستقبل اگر ان کو عزیز ہے تو ان کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ یہاں ملٹی کلچرل صوبہ ہے، یہاں ہر قسم کی قومیں رہتی ہیں، ٹرائبز رہتے ہیں، قبیلے رہتے ہیں۔ اب میں کہوں گا تو پھر وہ زیر صاحب اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، بھائی ہیں تم پختون ہو، مگر پختونوں میں بھی 10 قبیلے ہیں، ان ہر 10 آدمیوں کے ساتھ آپ کو ڈائلاگ کرنا پڑے گا۔ یہ ایک قبائلی نظام ہے، یہاں ایک قبائلی سسٹم ہے، ہزاروں سالوں سے ہمارے پاس ہے، اسی سسٹم کو دوبارہ ہمیں ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا۔ ہر علاقے کو ہمیں ان سے ڈائلاگ کرنا پڑے گا، وہاں رہنے والے قبیلوں سے ڈائلاگ کرنا پڑے گا، وہاں کے لوگوں سے کرنا پڑے گا، وہاں کے دانشوروں سے بات کرنی پڑے گی۔ وہاں جیسے ابھی جرنلسٹ ہیں، اب جس طرح ان کا قتل ہو رہا ہے، جس طرح ان کو مارا جا رہا ہے، اور آج تک ایک کا بھی قاتل نہیں پکڑا گیا، کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آج میں کھڑا تھا، کچھ ہمارے دوست تشریف لائے، ان سے بات کی، ان سے بائیکاٹ ختم کروایا، مگر میں حیران تھا، میں سوچ رہا تھا کہ بھئی کیا مطلب ایسا کون سا آپ نے ان کے ساتھ ڈسکس کی اور کون سا ان کو میکینزم بتایا کہ چلیں جی جو شہید ہو گئے اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند ہو، آئندہ کوئی نہیں مرے گا، آئندہ کوئی کسی بے گناہ کو روڈ پہ سائیکل چوری اور اسکوٹر کے نام پہ یا لسانیت کے نام پہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو بولنے دیا جائے گا، کیونکہ جب تک پریس، میڈیا اور زبان آزاد نہیں ہوگی، دنیا کے اندر کوئی بھی کسی خطے میں نہ وہ مہذب بن سکتے ہیں، نہ وہ ترقی کر سکتے ہیں، نہ وہاں امن آ سکتا ہے۔ کاش کہ آج ہمارے چیف منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوتے، ایک ایک ممبر کی تقریر سنتے، اس کو نوٹ کرتے، اور پھر ان کی ذمہ داری تھی، ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ پھر اس لوگوں کی جو لوگوں نے اپنی کمنٹس دی ہیں، رائے دی ہے، اس کی روشنی میں وہ عملی اقدامات کرتے۔ مگر یہاں تو آپ دیکھ لیں، مجھے 2-4 لوگ، اس لیے میں نے تھوڑی جلدی آپ کو کہا کہ مجھے بھی بولنے دیں، ایسے نہ ہو کہ آخر میں صرف آپ اور میں بچ جائیں۔ چلیں، جو لوگ 2-4 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں، تاکہ بولنے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آواز، اپنی ویژن، اپنی سوچ اس اسمبلی کے تھرو، یہاں کے
عوام کے پاس، یہاں کے لوگوں کے پاس اور ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگوں تک ہم پہنچائیں۔ میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ ان اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ کو بات کرنی پڑے گی جو واقعی اس بلوچستان کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے، میں نے امن ہوتے ہوئے بھی اس صوبے کے اندر دیکھا ہے۔ مجھے یاد ہے 80s کے بعد پہاڑوں کے اوپر لڑائی بھی دیکھی، انسرجنسی بھی دیکھی، مگر اس کے بعد ان لوگوں کو جناح روڈ پہ گھومتے بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اگر اس وقت حالات ٹھیک ہو سکتے تھے، ابھی کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا وجوہات ہیں؟ خدا کے واسطے ہماری ماؤں پہ، ہمارے بہنوں پہ، ہمارے یتیم جو معصوم بچے ہیں ان پہ رحم کریں۔ کوئی ایسی ایک سسٹم بنایا جائے جس سے بلوچستان میں امن آئے، جہاں مخلوق، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ سکون سے سانس لے اور زندہ رہے۔ مگر مجھے یقین ہے یہ اربوں خربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، پھر امن کی دہائی آتی ہے، پھر اچانک ایک دن پتہ پڑتا ہے کہ جی امن خراب ہو گیا، اربوں روپے کی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، اربوں روپے کی بلٹ پروف گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، ویپن خریدے جاتے ہیں، ٹریننگز ہوتی ہیں، اور پھر ایک نیا سلسلہ چل پڑتا ہے، پھر امن خراب ہو جاتا ہے بلوچستان کا۔ خدا کے واسطے جو آپ نے کھانا ہے، جو آپ نے لے جانا ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے ترقی، نہیں چاہیے ہمیں تعلیم، نہیں چاہیے ہمیں صحت، مگر خدا کے واسطے ہمیں اور ہمارے بچوں کو امن سے تو رہنے دو۔ یہ ترقی تو تب ہمارے کام آئے گی کہ جب ہم زندہ ہوں گے۔ کیا یہ ساری ترقی ہمارے قبر کے اوپر تو نہیں آئے گی نا؟ اگر ترقی بھی ہو جائے گی مگر ہم تو یہاں نہیں ہوں گے، ہم کہیں اور ہوں گے۔ تو ریکویسٹ یہی ہے ہاؤس سے بھی اور چیف ایگزیکٹو سے بھی اور جتنی سیاسی جماعتیں ہیں کہ خدا کے واسطے کوئی ڈائلاگ کا ایسا رستہ نکالیں، کوئی وہ چیزیں نکالیں۔ ہم نے تو ابھی بول دیا، ہم نے بہت سارے دوستوں نے، میں کسی کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا، کسی نے آج تک بولا کہ یار یہ اس وقت جو ہمارے پاس شیعہ قتل ہوئے، سنی قتل ہوئے، مچ جیسا واقعہ ہوا، جہاں میں اس کا ممبر ہوں، پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، میں وہاں کا ایم پی اے ہوں، وہاں کے علاقے کا میں سردار ہوں، وہاں کا میں زمیندار ہوں، وہاں میری قوم بستی ہے، میں یقین سے کہتا ہوں مجھے آج تک کسی نے ایک لفظ نہ مجھ سے پوچھا، نہ مجھ سے مشاورت کی، نہ مجھے بلایا گیا۔ تو کیا یہ فرشتوں کو بلاتے ہیں؟ کہ یہ عقل کل ہے، یہ ارسطو ہیں کہ ہر مسئلے کا ان کے پاس حل ہوتا ہے؟ نہیں ہے ان کے پاس، یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس حل نہیں ہے، ان میں یہ قابلیت اور اہلیت نہیں ہے۔ جب تک لوکل لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا، لوکل قیادت کو نہیں اعتماد میں لیا جائے گا، لوکل ٹرائبز کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا، اس وقت تک ہم امن نہیں لا سکتے، کیونکہ ان دہشت گردوں کو، ان خودکشوں کو ہم نے رستوں پہ روک دینا ہے، ہم نے ان کو بارڈرز پہ روک دینا ہے۔ اگر یہ ہمارے بیچ میں آئیں گے تو ہم ان کو روک نہیں سکیں گے۔ تو اسپیکر صاحب، میں آپ کا اور ہاؤس کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ شکریہ۔